نانک آئے بھائیا سجدو ریف در پھینک سر پر سیر پیٹتی زینب بے پردی کرائے بانو گھبرا کے پھول سر نکل آئے بانو گھبرا کے پھول سر نکل آئے عشق کے کعبے پہ جو دیکھا علی اکبر کو پھیلا کے یہ چلائے کے آئے میرے کیا وضع ہو گیا ہے بدل ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہو کے بالوں سے یہ فرمانے لگے سرورے زندہ ہے میرا ماہ سانس آتی ہے دم ہے دم بال پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے کا بھی ہے ہم بھی ہیں مرنے کے سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے ہم نے ہمیں مارا اس جوان بیٹے کے مادر کی صدا کھول دیے دی جائے ہاتھ اٹھا کر کہا ہونا میرے سر کے پاس کر ہمیں چھاتی سے لگا لو سے آئے ہیں تمہاری ملاقات رن سے آئے ہیں تمہاری ملاقات پھر یہ گھر آ کے ایک بار سے دیکھا تمہیں آکے جب حال سے دیکھا گھر جا کے ایک بار سے دیکھا پر تمہیں آکے جب حال سے دیکھا
Ayan. Ayan. No. Ayan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. जिंदाबाद اللهم صل على محمد وعلى محمد سيد رحمنا الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سجد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعتشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. صلوات اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. حضرات محترم معزز سامعین کرام، اب اس کے اس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اس میں ذہن میں چند معروضات پیش کی ہیں. ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعهم فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات، مالک کون و مکان، دنیا کا پالنہار، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم خود جہنمیوں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس چیز نے جہنمی بنا دیا. یعنی جو لوگ اہل جہنم ہوں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے، پروردگار عالم کہہ رہے ہیں ہم خود ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنمی بنا دیا، کس وجہ سے تم جہنم میں گئے، سبب کیا تھا، علت کیا تھی کہ جس کی وجہ سے تم جہنمی ہوئے. اب پروردگار عالم جہنمیوں کے قول کو نقل کر رہا ہے کہ جہنمی کیا جواب دیں گے، کیا آنسر دیں گے. اب پروردگار عالم ان کے قول کو نقل کر رہا ہے. قالو، وہ سب جواب دیں گے، جہنمی جواب دیں گے. پروردگار لم نکن من المصلین، پروردگارہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگارہ مؤذن بانگ اذان بلند کرتا تھا، مأذنے کے اوپر جاتا تھا، صدائے اذان بلند کرتا تھا، لیکن ہم اذان سن کر مسجد میں نہیں جاتے تھے، بلکہ تیرے ذکر سے روگردانی کرتے تھے، اعراض کر لیتے تھے، چہرے کو گھما لیتے تھے اور چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا تھا. پروردگارہ ہم نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے، پروردگارہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم تارک الصلاۃ تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنمی ہوئے. جہنمی کیا بتائیں گے اپنے جہنمی ہونے کا سبب؟ سب سے پہلی چیز پروردگارہ ہم نمازی نہیں تھے. اب عزیزوں، جو انسان پروردگار عالم کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، وقت اذان ہو گیا ہے، ہم باتوں میں مشغول ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم اذان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. کیا اس کا مطلب؟ یعنی ہم نے گویا کہ پروردگار عالم کے ذکر سے اعراض کیا، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، سبق شمار کیا. لہذا پروردگار عالم ایسے انسان کے لیے کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو انسان ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، چہرے کو پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسے انسان کے لیے جو اس کی معیشت ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ سخت ہو جایا کرتی ہے، دشوار ہو جایا کرتی ہے. لہذا عزیزوں آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی زندگی کتنی بے برکت ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور آپ اس کے برعکس دیکھیں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کتنی برکت ہوتی ہے. میلاد یہ نہیں ہے عزیزوں کہ کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس کم ہے. میلاد ہے برکت کس کے پاس میں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کما رہے ہیں مہینے میں، درآمد ان کی لاکھوں میں ہے لیکن برکت نہیں. مولانا صاحب اتنی زیادہ تنخواہیں آ رہی لیکن خرچہ پھر بھی کم پڑ جاتا ہے، پیسے کم پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے ذکر سے جب ہم نے اعراض کیا، روگردانی کی، چہرہ گھما لیا، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں، 10-15 ہزار روپے ماہانہ کما رہے ہیں لیکن پھر بھی برکت ان کی زندگی میں اس میں بھی بچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمازی ہیں، ذکر پروردگار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب جو انسان اللہ کو یاد کرے کیا اللہ اس کو بھلا دے گا؟ جو انسان اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے، اس سے گفتگو کرے، کیا اللہ اس کو بھلا دے گا؟ پروردگار عالم اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے. اب سوتا بھی ہے بستر استراحت پہ جاتا ہے، بستر خواب پہ جاتا ہے تو اطمینان قلب کے ساتھ میں سوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے برکت دی زندگی میں. لیکن جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، بستر پر بھی سوتا ہے تو اس کو خواب بھی نہیں آتا ہے، نیند بھی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہے، ہم نمازی نہیں ہے. پروردگار عالم نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. تم ہم کو یاد کرو تب ہم تم کو یاد کریں گے. یعنی جب تم اللہ کو نہیں یاد کرو گے تو اللہ تم کو بھی نہیں یاد کرے گا. صاف صاف اعلان ہے قرآن میں، فاذکرونی، تم ہم کو یاد کرو، اذکرکم، ہم تم کو یاد کریں گے.
جب ہم پروردگار عالم کو بھلا دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو پروردگار عالم قرآن مجید میں خود کہہ رہے ہم سوال کریں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنمی بنا دیا؟ قالو، تو وہ سب مل کر چیخ کے پکار کے کہیں گے پروردگار لم نکن من المصلین، پروردگار ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، لہذا ہم جہنمی ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ جو بتائیں گے جہنمی اپنے جہنم ہونے کی علت اور سبب وہ یہ پروردگارہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، پروردگارہ مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، غربا کو نہیں کھلاتے تھے، فقراء کو نہیں کھلاتے تھے، کس کو کھلاتے تھے؟ وی آئی پی لوگوں کو کھلاتے تھے، اسٹینڈرڈ لوگوں کو کھلاتے تھے، اپنے لیول کے لوگوں کو کھلاتے تھے، یا جو ہم سے مرتبے میں اونچے ہوتے تھے ان کو کھلاتے تھے۔ پروردگارہ ہم فقراء میں کھانا تقسیم نہیں کرتے تھے، غربا میں کھانا تقسیم نہیں کرتے تھے۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جب تم نہیں فقراء کا خیال کرتے تھے، غربا کا خیال کرتے تھے، لہذا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وی آئی پی لوگوں کو کھلانے والے بہشتی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بھرے میں بھر رہے ہیں، جن کے پاس میں بھرا ہوا ہے ان کو کھلا رہے ہیں، جن کو نیاز ہے، جن کو حاجت ہے، جن کو ضرورت ہے ان کو نہیں کھلا رہے ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پہ دعوت نہیں دے رہے، بلکہ کس کو کھلا رہے ہیں؟ جس کے پاس بھرا ہوا ہے اسی کو کھلا رہے ہیں، بھرے میں بھر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھرے میں بھرے گا وہ لوگ، ان کی جائے بہشت نہیں ہے، بلکہ آپ فقراء میں کھانا کھلائیے، یتیم کو کھلائیے، اسیر کو کھلائیے، اپنے ہمسائے میں، اپنے پڑوس میں جو غریب ہیں ان کی مدد کیجیے، ان کو اطعام کیجیے۔ بھائی 2000 روپئے، 1000 روپئے، 500 روپئے ہماری طرف سے ماہانہ خرچے کے لیے آپ کھا لیجیے گا۔ کتنے ہماری قوم میں غریب ہیں، کتنے فقیر ہیں، اگر ہم ان کو اطعام نہیں کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ خود جہنمی کہہ رہے پروردگارہ لم نکن نطعم المسکین، پروردگارہ ہم مسکین کو اطعام نہیں کرتے تھے۔ کس کو اطعام کرتے تھے؟ ثروت مندوں کو، دولت والوں کو، وی آئی پی لوگوں کو۔ لہذا پروردگار عالم کہے گا نہیں، جب تم وی آئی پی لوگوں کو کھلاتے تھے پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور عزیزوں آپ پیغمبر کی سیرت دیکھیے، اہل بیت معصوم کی سیرت دیکھیے، ان کی سیرت کیسی تھی؟ یہاں تک کہ آپ دیکھیں پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جن کا مرتبہ اللہ کے بعد میں سب سے بڑا، لیکن پیغمبر کی سادہ زندگی تو دیکھیے، پیغمبر کتنے سادہ مزاج تھے، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود پیغمبر کی زندگی کیا؟ پیغمبر ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، کہیں اپنے کام سے جا رہے ہیں، کچھ غلام بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کو دعوت دیتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر ہمارے ساتھ میں بیٹھ جائیں دسترخوان پر اور کھانا کھا لیں تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، آ جائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ اب عزیزوں اگر ہم اور آپ ہوں، کوئی مزدور، کوئی غریب، کوئی فقیر کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے، کیا ہم اور آپ تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں تیار ہوں گے۔ لیکن سیرت پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر غلاموں کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر کھانا کھا رہے تھے تو ادھر سے ایک محترمہ کا گزر ہوا، ایک خاتون کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ پیغمبر غلاموں کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر وہ عورت، وہ خاتون، وہ محترمہ پیغمبر کے اوپر طنز کرتی ہے، طعنہ کستی ہے پیغمبر پہ، کیا کہتی ہے؟ محمد تو آج غلاموں جیسے لگ رہے ہیں، محمد آج غلاموں جیسے لگ رہے ہیں، محمد آج غلام کے ساتھ کھا رہے تو غلاموں جیسے لگ رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہو تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کتنا بہترین پیغمبر نے جواب دیا، جانے قربان ہو جائے پیغمبر کے اوپر، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار، اتنی اچھی سیرت، پیغمبر نے کیا جواب دیا اس محترمہ کا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ ای عبد اعظم منی، محمد سے بڑا غلام کون ہے؟ محمد سے بڑا غلام کون ہے؟ لیکن پیغمبر آگے بتا رہے ہیں لیکن تمہاری غلامی میں اور ہماری غلامی میں فرق ہے، جسے تم غلامی سمجھتے ہو وہ لوگوں کی غلامی ہے، لیکن محمد جسے غلامی سمجھتا ہے وہ خدا کی غلامی ہے۔ محمد جسے غلامی سمجھتا ہے وہ خدا کی غلامی ہے۔ لہذا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ایک اور سوال دے دی محمد وآل اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
عزیزوں یہ پیغمبر کی عبدیت تھی، پیغمبر کی غلامی تھی، پیغمبر کی بندگی تھی جو باعث بنی پیغمبر کو معراج کے اوپر لے کر گئی. پیغمبر معراج پہ گئے. تو آیا قرآن آپ دیکھیے پروردگار کیا کہہ رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. تو پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کو کیوں معراج ہوئی؟ اسی بندگی کی وجہ سے، اسی غلامی کی وجہ سے، اسی عبدیت کی وجہ سے پیغمبر کو یہ معراج ہو رہی ہے، بلندی مل رہی ہے، مرتبہ مل رہا ہے. لیکن عزیزوں کیا ہماری اور آپ کی سیرت میں ایسا ہے؟ ہماری اور آپ کی سیرت بالکل برعکس ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیے پورا کا پورا سورہ دہر اس بات پہ گواہ ہے کہ اہل بیت کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خود بھوکے رہ رہے ہیں، خود فاتح کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، کبھی یتیموں کو دے رہے ہیں، کبھی فقیروں کو دے رہے ہیں، کبھی مسکینوں کو دے رہے ہیں. سائل آ جاتا ہے دروازے پہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، خود بھوکے ہیں. عزیزوں ہمارا کوئی بھی اہل بیت غریب نہیں تھے، سب امیر تھے، سب پیسے والے تھے، سب دولت مند تھے. لیکن کیا کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے. مستقیم جتنا پیسہ آتا تھا سارا فقراء کے گھر میں جاتا تھا، غربا کے گھر میں جاتا تھا، مساکین کے گھر میں جایا کرتا تھا. امیر المؤمنین کنواں کھودتے تھے، چاہ کھودتے تھے، ابھی کنویں سے باہر نکل نہیں پاتے تھے کہ وہیں پر لکھتے تھے کاغذ کے اوپر، یہ کنواں وقف کرتے ہیں فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اسیروں کے لیے. یہ ہے امیر المؤمنین. مزدوری کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، ابھی نکل بھی نہیں پائے کنویں سے، اس کو وقف کر رہے ہیں فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے. یہ ہے اہل بیت کی سیرت عزیزوں. اس طریقے سے ہم کو اور آپ کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ اہل بیت کی سیرت. عزیزوں کوئی بھی اہل بیت غریب نہیں تھے، سب امیر تھے. یہاں تک کہ جناب سلیمان پیغمبر کوئی نبی بھی غریب نہیں تھا. انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگارہ مجھے حکومت عطا فرما. اور جناب سلیمان کو حکومت ملی پوری دنیا کی. جناب سلیمان نے حکومت کی. عزیزوں اہل بیت کا چاہنے والا بھی کوئی غریب نہیں ہوتا ہے. ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، مولا اب فاقے برداشت نہیں ہو رہے، غریبی ہے بہت زیادہ تنگ دست ہو چکے ہیں، کچھ ہے نہیں. مولا نے کہا ایسا نہ کہو کہ تم غریب ہو. مولا نے کہا تم غریب نہیں ہو. کہا کیسے؟ کہا تمہارے دل میں ہماری ولایت ہے کہ نہیں؟ جی مولا آپ کی ولایت ہے، آپ کی محبت ہے. تو مولا نے کہا یہ بتاؤ اگر کوئی انسان پوری دنیا لا کر تم کو دے اور کہے کہ محبت علی نکال کے باہر پھینک دو، کیا تم تیار ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں مولا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو مولا نے کہا تم سے بڑا امیر کون ہے پھر؟ تم سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن عزیزوں ہماری امیری میں اور اہل بیت کی امیری میں بڑا فرق ہے. ہماری جو امیری ہے، ہمارا جو دولت ہے، ہماری جو ثروت ہے فقط ہمارے لیے ہے. لیکن جو اہل بیت کی امیری تھی، جو اہل بیت کا دولت تھا، جو ثروت تھی ان کے پاس میں، سب فقراء کے لیے، سب مساکین کے لیے، سب یتیموں کے لیے. جہنمی کیا کہیں گے؟ پروردگارہ ہم اطعام نہیں کرتے تھے مسکینوں میں. تو جہنمی ہونے کی دو خصوصیت تھی. وہ کہیں گے پروردگارہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، پروردگارہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے، یتیموں کو کھلایا نہیں کرتے تھے پروردگارہ، جس کی وجہ سے ہم جہنمی ہوئے ہیں. اور عزیزوں آپ دیکھیں رئیس مکتب جعفر، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. چھٹے امام رئیس مکتب جعفریہ ہیں. سیرت دیکھیں امام کی. امام رات کی تاریکی میں فقراء کے گھر میں جاتے ہیں، یتیموں کے گھر میں جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے. جہاں تک کہ امام کا صحابی، امام کا چاہنے والا جس کا نام ہے معلّہ، وہ بھی امام کے گھریلو اخراجات کو دیکھا کرتے تھے. امام رات کی تاریکی میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں کچھ سامان اٹھاتے ہیں، کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنی پشت پہ رکھتے ہیں اور امام گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. معلّہ کہتے ہیں جیسے میں نے امام کو دیکھا کہ امام کچھ سامان لے کر، کچھ وسائل لے کر گھر سے باہر جا رہے ہیں، میں بھی چپکے سے اپنے بستر سے اٹھا اور بستر سے اٹھنے کے بعد میں چپکے آہستہ آہستہ امام کے پیچھے چلنے لگا کہ امام جا کہاں رہے ہیں. اب معلّہ امام کے پیچھے چل رہے ہیں.
اب یہ بارگی کیا ہوتا ہے کہ امام کے ہاتھ سے وہ بوجھ، وہ سامان جو تھا، جو پشت پہ رکھا ہوا تھا، وہ چھوٹ جاتا ہے اور گر جاتا ہے، جو چیزیں اس کے اندر تھیں اسے بکھر جاتی ہیں۔ اسی اسنا میں امام کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میری کوئی تعقیب کر رہا ہے۔ اب امام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ معلّہ ہے، امام کے صحابی ہیں، معلّہ امام کے صحابی ہیں۔ امام نے پوچھا معلّہ تم ہو؟ کہا جی مولا ہاں، آپ کے صحابی، آپ کے غلام، آپ کے نوکر، ہم ہیں معلّہ۔ امام نے کہا معلّہ ذرا میری مدد کرنا۔ اب معلّہ کون؟ آگے بڑھتے دیکھتے روٹیاں ہیں جو امام ایک بوری میں بھر کے لے جا رہے تھے فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے۔ معلّہ کہتے ہیں ہم نے ساری روٹیاں وہاں سے جمع کی، جمع کرنے کے بعد ہم نے بوری میں رکھا۔ اب امام سے کہا امام مولا ہم کو اجازت دیجیے جہاں آپ بتا رہے وہاں پہنچا دیں۔ امام نے کہا نہیں تم نہیں لے جاؤ، یہ ہم خود لے کر جائیں گے۔ امام نے کہا ہم خود لے کر جائیں گے، تمہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام اس بوری کو، اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں اپنی پشت پر، اور اٹھانے کے بعد امام چلے جاتے ہیں ایک مسافر خانے میں جہاں پر غریب سویا کرتے تھے، یتیم، مسکین، اسیر، وہاں زندگی گزارا کرتے تھے۔ امام وہاں جاتے دیکھتے کہ سب سو رہے ہیں، امام سب کے سرہانے دو دو روٹیاں رکھ دیتے ہیں، امام سب کے سرہانے دو دو روٹیاں رکھ دیتے ہیں۔ اب معلّہ امام سے سوال کرتے مولا کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، کیا یہ آپ کے شیعہ ہیں، کیا یہ آپ کی امامت کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں؟ امام نے کہا معلّہ نہیں، اگرچہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، ہمارے شیعہ نہیں، لیکن انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے، ہمارے شیعہ ہوتے تو پھر ان کو روٹی کے ساتھ میں نمک بھی دیتے، سبزی بھی دیتے، کیونکہ ہمارے چاہنے والے نہیں، اس لیے ہم نے ان کو روٹیاں دی ہیں کہ کھائیں۔ عزیزو یہ امام کی سیرت، تو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں فقراء و یتیم کی کہ وہ شرمندہ نہ ہونے پائیں۔ ہم ان کو کوئی ہیلپ کریں، کوئی مدد کرے تو ان کی آنکھوں میں شرمندگی آئے، وہ پشیمان ہو جائیں، خجل زدہ ہو جائیں۔ امام رات کی تاریکی میں لے کر جا رہے ہیں، جو بھی فقیر ہے وہ شرمائے نہ، پریشان نہ ہو، لہذا امام اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو ہم اور آپ کس طریقے سے مدد کریں؟ ہمارا بالکل اس کے برعکس، ہماری سیرت اس کے بالکل برعکس۔ کسی کی بھی 1 روپے کی اگر مدد کرتے ہیں تو کتنا ہم اعلان کرتے ہیں، کتنا پرچار کرتے ہیں، کتنا لوگوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی اتنی کی مدد کی، میں نے فلاں کی شادی کرا دی، میں نے فلاں کو یہ کر دیا، میں نے فلاں کو یہ کر دیا۔ لیکن اہل بیت کی سیرت ایسی نہیں تھی عزیزوں، ایک ہاتھ سے دیتے تھے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ہماری یہ سیرت ہے کہ ہم اگر ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو پھر پورے ہمسائے میں، پورے ہر جگہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلانے کو اتنے پیسے دیے۔ اگر آپ کو ایسے ہی کرنا، سامنے والی کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اگر یہی کرنا تھا آپ کو اعلان ہی کرنا تو مدد نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ذلیل و خوار ہو۔ کتنے غریب ایسے پڑے ہیں، کتنے فقیر جو بھوکے رہنا پسند کر لیتے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ نہیں دراز کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو عزت کیا رہی ہے، آبرو کیا رہی ہے۔ عزیزوں یہ اہل بیت کی سیرت جو ہم کو اور آپ کو درس دے رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، عبرت دے رہے ہیں، سیکھیں، اپنائیں اپنی زندگی میں۔ ایسا نہ ہو کہ فقط سنتے رہیں۔ عزیزوں اہل بیت کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں اپنا سکتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ ہم بالکل اہل بیت کے طریقے سے نہیں ہو سکتے ہیں 100 میں 100%، لیکن کچھ تو کوشش کر سکتے ہیں۔ امیر کائنات نے خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو کی سوکھی روٹی پہ زندگی گزار دی، تم جو کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ ہم نے 1 سے 2 لباس تک پوری زندگی گزار دی، 2 لباس، 1 یا 2 بہت زیادہ، مولانا نے 2 لباسوں میں زندگی گزار، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن امام کیا کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں تم اتنا تو کر سکتے ہو، اعینونی بورع واجتہاد، لیکن تم ہماری مدد کر سکتے ہو کس طریقے سے؟ ورع کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، واجتہاد اور اجتہاد کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے۔ کوشش تو کر سکتے ہو، ورع تو اختیار کر سکتے ہو، پرہیزگاری تو اختیار کر سکتے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم پرہیزگاری بھی نہیں اختیار کر سکتے ہو، کوشش بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اعینونی، میری مدد کرو، ورع کے ذریعے سے، واجتہاد اور اجتہاد کے ذریعے سے۔ یہ اہل بیت کی سیرت، یہ امیر المومنین مدد مانگ رہے، میری مدد کرو، اعینونی ورع کے ذریعے سے اور کوشش کے ذریعے سے۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کی سعی اور کوشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہ کوشش ہے ہماری، کوشش کریں، سعی کریں،
परवरदिगार आलम उसका नतीजा देगा, नतीजा उसके हाथ में है। कोशिश करना हमारा काम है, हम कोशिश न बढ़ाएं, कोशिश से पीछे न हटें, सही करें। और अजीजों, आपके सामने अगर कोई भी साइल आया करे तो उसे वापस न भेजा करें, उसको डांटा न करें। क्यों? इसलिए कि पता नहीं परवरदिगार आलम आपका और हमारा इम्तिहान लेना चाह रहा हो कि किसी को भेजा उसने, हो सकता है वो साइल बनकर आया है, कोई फरिश्ता हो, कोई बुजुर्ग शख्सियत हो जो आपका इम्तिहान लेना चाह रही, परवरदिगार आलम इम्तिहान लेना चाह रहा है। साइल को कभी न डांटा करिए, कभी जलील न कीजिए, कभी ख्वार न कीजिए। आप तो जवान हैं, आपका पैसा है, आप क्यों नहीं करते, मेहनत क्यों नहीं करते, मशक्कत क्यों नहीं करते? अगर आप हेल्प कर सकते तो हेल्प कीजिए, अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो फिर प्यार से, मोहब्बत से, भाई मेरे पास नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि साइल की मिसाल अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में क्या दी? इमाम फरमाते हैं एक साइल जो होता है पोस्टमैन की मानिंद होता है, एक डाकिये की तरीके से। जैसे एक डाकिया आपका खत यहाँ से लेता है और लेकर दूसरी जगह पहुंचाता है, और ये जो पोस्टमैन होता है उससे पैसे भी लेता है, लेकिन जो साइल होता है आपका सामान, आपका माल लेता है और बगैर उजरत के आपका माल वहां पहुंचा देता है, आखिरत में पहुंचा देगा। और आपको किस तरीके से देगा? यहाँ पर अगर आपने 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में दिया तो अल्लाह वहां पर आपको 10 बराबर देगा, 10 बराबर। यानी यहाँ से ये फकीर, ये साइल आपसे कम लेता है और वहां अल्लाह से ज्यादा दिलवाता है। कि फकीर है, जो साइल है, एक पोस्टमैन के मानिंद है। अजीजों, ये अहले बैत की सीरत हमें अपनाने की जरूरत है, फकत सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं। अजीजों, कोशिश करें कि अपनाएं। और परवरदिगार आलम भी कहते हैं कुरान मजीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम। परवरदिगार आलम किसी कौम में उस वक्त तक चेंजिंग नहीं लाएगा और तब्दीली नहीं लाएगा जब तक कि वो कौम खुद न चाहे। जब तक कि हम खुद न चाहे कि नमाजी हो जाएं, तब तक कि अल्लाह भी नहीं चाहेगा। जब तक कि हम खुद नहीं चाहेंगे अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं, मोमिन हो जाएं, परवरदिगार भी नहीं चाहेगा। तो हमारे ऊपर है कि हम पहले चाहें, फिर अल्लाह हमारी मदद करेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम। किसी कौम को अल्लाह तब्दील नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि वो कौम खुद न चाहे। अजीजों, ये अहले बैत की सीरत है। लेकिन अजीजों, जिसकी ऐसी सीरत जो लोगों के लिए नमूना, नूर बनकर आए, इस तरीके से लोगों को दर्श दे रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं लोगों की, लोगों ने उनकी अहमियत ना पहचानी, हर जमाने में उनके ऊपर जुल्म और सितम किया और इतनी इंतहा कर दी कि जिसका कोई जवाब नहीं। अज़ादारों, आज ये हमें जमाना को पुरसा देना है इमाम सज्जाद का, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन, सय्यिदुस साजिदीन कहा जाता है। कौन सय्यिदुस साजिदीन? कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पैरों में बेड़ियां हैं, जिसके गले में खारदार तोप है। हाँ, मजलूम करबला, दिल खोल के पुरसा दीजिएगा, मालूम नहीं कौन साले आइंदा जिंदा रहेगा और फिर इस मजलिस में आके बैठेगा, अपने आका के ऊपर रोकने पुरसा देगा। हाँ, मजलूम करबला, अरे सारे मुसलमानों को पता है जनाब अय्यूब की सब्र, जो जनाब अय्यूब का सब्र था, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मारूफ है कि जनाब अय्यूब बहुत बड़े साबिर थे, उन्होंने बहुत सब्र किया। जनाब अय्यूब की मिसाल दी जाती है सब्र की कि जनाब अय्यूब, उनका जो खेत था, खलियान था, जो फसलें थी, सब तबाह हो गई, सब वीरान हो गई, सब उजड़ गई। जनाब अय्यूब ने सब्र किया। जनाब अय्यूब का घर गिर गया, जनाब अय्यूब ने सब्र किया। जनाब अय्यूब के जितने जानवर थे, मवेशी थे, सब मर गए, जनाब अय्यूब ने सब्र किया। जनाब अय्यूब के जो बेटे थे, जितने फर्जंद थे, सब शहीद हो गए, सब मारे गए। जनाब अय्यूब ने सब्र किया। परवरदिगारा, कि तेरी नेमत थी, तूने मुझसे ले लिया, मैंने सब्र किया। जनाब अय्यूब ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ तक कि जनाब अय्यूब जब बीमार हो गए, जब मरीज हो गए, जनाब अय्यूब जमीन गिर हो गए, किसी लायक न रहे, तो उनकी बीवी, जिनका नाम था रहमा, जनाब रहमा जनाब यूसुफ की बेटी थी, वो लोगों के घरों में जाके काम किया करती थी, वहां से काम करके पैसे लाती थी, फिर खाना खरीद के लाती थी, जनाब अय्यूब के लिए दवा लेकर आती थी, उनकी खिदमत किया करती थी। यहाँ तक कि शैतान ने एक मर्तबा बस्ती वालों से कहा, तुम्हें पता नहीं, ये जो रहमा आती है, इसके बाल बहुत खूबसूरत है,
اس سے بال مانگ لینا کہ تھوڑے سے بال کاٹ کے دے دے۔ اب جیسے ہی جناب رحمہ وہاں پہنچتی ہیں، جو بھی آدمی دیکھتا ہے جناب رحمہ سے کہتا ہے ذرا سا تو اپنے بال کاٹ کے دے دو، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ جناب رحمہ کہتی ہیں ارے میں اپنے بالوں کو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ مسلم کربلا، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، جیسے جناب ایوب کو خبر ملی کہتے پروردگارا ارے مجھے معاف فرما، پروردگارا میں اتنا سخت امتحان نہیں دے سکتا کہ میری ناموس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے ایوب پروردگار کہہ رہا ہے یہ نعمتیں تم کو کس نے دی تھی؟ جناب ایوب نے کہا اللہ نے دی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن جناب ایوب کہتے ہیں پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ عزاداروں، جس جناب ایوب کا صبر اتنا مشہور ہو، ارے جس کے صبر کی انتہا یہاں پہ ہوتے ہو، ارے سید سجاد کی صبر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ ارے ماں اور بہنوں کو بلوائے عام میں ننگے سر پھرایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا نوازوں کو پر رحمت نازل کرے، خدا کوئی حمل دے سوائے میں سید الشہداء کے عزاداروں۔ ارے کسی امام نے کبھی نہیں کہا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، لیکن امام سید سجاد ارے اپنی مشکلات کو بیان کرنے کے لیے، اپنی سختیوں کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کاش کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا، جو میری ماں اور بہنیں بلوائے عام میں ننگے سر پھرتی اور میں ان کو ننگے سر دیکھتا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے عزاداران مظلوم کربلا۔ ارے کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں، ارے خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ ارے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا بھائی ارے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا ماں اور بہنوں کو ننگے سر پھرانا یہ بھی ہماری میراث ہے۔